نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہمارا زبان کے نقصانات کے حوالے سے ہے کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں لازم آتی ہے اور اس پر کیا کیا وعیدیں سنائی گئی ہے۔ تو دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بس جو بھی آتا ہے کیمرے کے سامنے آتا ہے اور اپنا جو کچھ اس کے منہ پہ آتا ہے وہ بولتے جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی دوسرے فرقے یا کسی دوسرے مذہب کے حوالے سے ہو، تو ایسے بے دڑک باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسی زبان کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی زبان پکڑ کر کہا کہ اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو وہ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کافر نہیں کہا، مومن کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو اور اچھی بات کرو، یعنی بلائی کی بات کرو، اگر بات بھی کرنی ہے تو بلائی کی بات کرو۔ اب اسی زبان کی وجہ سے دیکھیں کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے خرابیاں، اور سب قرآن مجید نے الگ الگ بیان فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اس آیت میں اللہ نے چند باتیں جو وہ ذکر فرمائی ہے اور وہ سب زبان کے متعلق ہیں۔ اب دیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ استہزاء کرنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ بھی زبان سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہو سکتے وہ آپ سے بہتر ہو اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے ہاں وہ محبوب ہو اور آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ اسی طرح اس آیت میں عورتوں کو بھی خاص طور پر وہ ذکر فرمایا، قوم من قوم میں تو سب آگے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، سب آگے، لیکن الگ طور پر پھر اللہ رب العزت نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، نساؤکم، یعنی عورتوں کا الگ جو ہے ان کو ذکر فرمایا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، نہ عورتیں کسی عورت کے ساتھ استہزاء کرے، ہو سکتے وہ عورت اس سے بہتر ہو۔ اور یہاں پر جو عورت کو خاص طور پر ذکر کیا تو یہ چیزیں عام طور پر عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے اگلے اسی آیت میں غیبت سے بھی منع فرمایا ہے کہ آپ جو ہے کسی دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے ایسی باتیں کرنا کہ اگر اس میں وہ ہے بھی اور وہ بات سچی ہے لیکن اس میں ہے یہ بات، یعنی جو بات کر رہے ہیں وہ ہے اس میں اور آپ وہ بول رہے کسی کے سامنے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات اس میں ہو، یعنی بات سچی ہو لیکن وہ کسی کو بتا رہا ہے تو وہ غیبت ہے۔ اب اگر یہ بات اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے
کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مردہ بائی کی رکھتے اور تمہیں کہے کہ کھاؤ، تم منع کر دو گے اس کے کھانے سے، تو اس سے جو ہے یہ گناہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اتنا گناہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کا بھائی جو ہے وہ مرا ہوا رکھتے اور آپ سے کہے کہ اس کا گوشت کھاؤ، اتنی سخت گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ناپسند کرو گے کہ یہ آپ نہیں کھائیں گے۔ تو اسی طرح آپ غیبت کی بھی مثال دی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے۔ اور اگر یہ بات اس آدمی میں نہیں ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر اس میں وہ بات ہے تو غیبت ہے، اس یہ بھی گناہ ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو یہ پھر اس سے ڈبل گناہ ہے، یہ پھر بہتان ہو جائے گا۔ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر اس میں وہ نقصان نہیں ہے تو یہ بہتان ہو جائے گا، اور یہ غیبت سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ تو یہ چند باتیں اور بھی اس کے نقصانات ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو آج یہی 2-3 باتیں عرض کرنی تھی زبان کے حوالے سے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر کسی کے خلاف بولنا چاہیے، نہیں بولنا، پہلے تو نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ خاموش رہو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اگر اچھی بھلائی کی بات کر سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ خاموش رہے تو یہ بھی بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اللہ کے جو احکامات ہے اس پر عمل کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔